أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، سلامت رہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں جو سحری کے خوبصورت سے موقع پہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں. بہت کرم اور انعام کی بات ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ یقیناً قدرت کی طرف سے ایک انمول ترین تحفہ ہے جس کا ہم بیان میں بھی نہیں کر سکتے. یعنی یوں کہیے کہ یہ مہینہ ایک طرف تو سپر بمپر پرائزز کا مہینہ ہے جس میں روزہ دار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جنت الاٹ کر دی جاتی ہے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، سیلف اسسمنٹ کا مہینہ ہے. اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ ٹائم مینجمنٹ کا، یعنی اپنے وقت کو با مقصد بنانے کا مہینہ ہے. یہ عام مہینوں کی طرح ناظرین دولت کو اکٹھی کرنے، کاروبار کو چمکانے، بینک بیلنس کو بڑھانے، لوٹ مار کرنے یا راتوں کو جاگ کر کھیل کود میں وقت گزارنے، محفلوں کو سجانے اور سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے نا ناظرین، ایک آخرت کا بھی اکاؤنٹ ہے. اور اصل اکاؤنٹ وہ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کے سارے بینک بیلنسز ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ڈھیر ہو جائیں گے جب یہ سانسوں کے درمیان کی کوارز ٹوٹے گی. لیکن آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے ناظرین، اس کو مضبوط کرنے کا یہ مہینہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس عزم اور ارادے سے رمضان کے روزے رکھے کہ وہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جس نے اس عزم سے روزے رکھے رمضان کے کہ رمضان کے بعد اپنے رب کی نافرمانی کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. ناظرین کرام، یہ بات کتنی حسین ہے کہ اس کا پہلا اشرہ رحمتوں کی نوید سناتا ہے، دوسرا مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا مکمل طور پہ اعلان کرتا ہے. یہ اللہ کا وہ بزرگ و برتر مہینہ ہے جس کی ایک ایک ساتھ بیش بہا نعمتوں سے مالا مال ہے. آپ ذرا تصور تو کیجئے ناظرین کہ جس کے ہر شب و روز میں لاکھوں کی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہو، یعنی اب آپ تعداد کا شمار ہی نہ کر سکتے ہو، تو اس مہینے کا کیا ہی کہنا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو رہا کرتا ہے. یہ عام آدمی کا جملہ نہیں ناظرین، ان کا جملہ ہے جو امام الانبیاء ہیں، یعنی یہ جملہ نہیں ہے، یہ مہر ثبت ہو رہی ہے کہ خلاصی تو پھر خلاصی مل جاتی ہے صاحب. اور ہر شب و روز میں ناظرین روزے داروں کو ایک دعا کی قبولیت کا پروانہ ملتا ہے، ان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے اور ضرور قبول کی جاتی ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. پھر ناظرین تاریخی اعتبار سے ذرا دیکھیں کہ اس ماہ کی کیا بڑی فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو اتاری گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو ملی، اور قرآن پاک ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 27 رمضان المبارک کو نازل کیا گیا. یعنی اس مبارک مہینے کو کلام الہی سے ناظرین خصوصی مناسبت ہے، اسی وجہ سے اس ماہ میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کی تاکید کی گئی ہے. اچھا یوں بھی کلام سے پیار کیجئے صاحب کہ ایک تو وہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرا جس قلب
پہ اترا ہے وہ ہمارے آقا کا قلب ہے، بڑا پیارا قلب ہے۔ اب سوال یہ ناظرین کہ رمضان المبارک میں معمولات کیا ہونے چاہیے؟ ایک عام کوشچن ہے، بڑی عام سی بات ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مجھے سن رہے ہوں گے سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ رمضان المبارک ہمیں گزارنا کیسے، یعنی اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ تو اس کا انسٹنٹ اور آسان اور انتہائی سادہ سا اور میٹھا سا جواب یہ ناظرین کہ ویسے ہی معمولات ہمارے ہونے چاہیے جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے، کہ جب یہ مبارک مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اس میں عبادت و بندگی کے لیے اپنی مبارک کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ یعنی یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت عبادت اور بندگی اور یاد الہی میں مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ مطلب ذرا آپ اس منظر کو تصور میں لا سکتے ہیں ناظرین، یہاں ہم لا سکتے ہیں اس منظر کو کہ رمضان المبارک کی پرنور راتیں ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی حجرہ ہے، امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے، یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ روا روی میں ہم کہہ دیتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے اپنے آقا کو قرآن سنانے تشریف لاتے، اور بلکہ روایت میں تو ناظرین یہاں تک آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سننے آیا کرتے تھے، جن کے صدقے ناظرین ہمیں اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا مژدہ ملنے کا یقین ہے۔ وہ کریم آقا اتنی طویل نمازیں ادا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ فیاض ہیں، لیکن اس مہینے میں سخاوت و فیاضی میں پہلے سے زیادہ آپ کی اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، معمولات پہ تو ابھی بڑی گفتگو آج ہم کریں گے، آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہوگا کہ معمولات رمضان المبارک کیا ہیں، لیکن ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، سب نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ تصوراتی ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ان معمولات کو ایسے اپنائیں کہ آخرت کا توشہ جمع کریں، قبر کی فکر کریں؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ معمولات رمضان کا تعلق ہماری قبر سے بھی ہے اور ہمارے حشر سے بھی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو ہمارے بزرگ کرتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے رفقا کے ساتھ موجود ہیں، جناب شیر میاداد خان صاحب۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے بتائیے کہ جو معمولات رمضان ہیں اس کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کن اہداف کو یا کن ٹارگٹس کو یا کن گولز کو ہم نے سامنے رکھ کے اس کو مرتب کرنا چاہیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب والا۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کو کس طرح مناتے تھے، آپ کے معمولات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات۔ اب ان معمولات کی طرف ہم کیوں جائیں؟ اس لیے کہ وہ اہداف، وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں جو ان کی بدولت قرآن کریم ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ واہ، قرآن کیا کہتا ہے بتائیے۔ قرآن کریم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے
اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، اللہ نہ تو تم بے مقصد پیدا ہوئے ہو اور نہ دنیا میں رہنے کے لیے۔ اللہ پھر قرآن کریم نے ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت ان کلمات کے ساتھ واضح کر دی کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ جس طرح تم سکرین کے پردے پر تھوڑی دیر تک روشنی پڑتے ہوئے دیکھتے ہو کہ جنگ و جدل ہو رہی ہے، محبت کی داستانیں بنائی جا رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روشنی ختم ہوئی اندھیرا۔ اللہ اللہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ یعنی انسان کی حقیقت بھی بتا دی اور دنیا کی حقیقت۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے کامیابی کا معیار قرآن کریم نے ہمیں یہ دیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ کامیاب انسان وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ اللہ اب اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، اے مسافرو، اے دنیا میں آ کر منزل کی جانب روز بروز، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کے درخت کو رات اور دن سفید اور کالے چوہے کی صورت میں مسلسل کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، سبحان اللہ۔ تو اب جب یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اکٹھا کرو۔ پھر ساتھ ہی بتایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ آہا کیا بات، جو انسان کیری کر کے لے کے جائے گا۔ اب اس تقوی کے حصول کے لیے قرآن کریم نے عبادات کا ایک نظام دیا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن جس عبادت کا بھی حکم دیتا ہے اس کے آخر میں کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اب تقوی مقصد ہے۔ اب تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعمال دیے، ٹھیک ہے، اور ان اعمال کو بجا لانے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معمولات اختیار فرمائے وہی بندہ اسوہ حسنہ کے طور پر سامنے رکھ کر ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی جانب بڑھے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے؟ وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تمہیں کبھی زندگی میں کسی ایسی شاہراہ پر چلنے کا موقع ملا جو پگڈنڈی ہو، تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ بارہا۔ کہا اس راہ کو کیسے عبور کرتے ہو؟ کہا سنبھل سنبھل کر، دامن بچا کر، احتیاط سے قدم اٹھا کر۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی کو شیطان نے ہر طرف سے لذات کے ساتھ اتنا مزین کر کے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اسی بات میں کھو جائے، جیسے آپ فرما رہے تھے اپنے ابتدائیہ میں کہ مال و زر کا انبار ہو، حسن حسینوں کے جمگھٹ ہوں، بالکل ٹھیک، اور محلات کا ایک وسیع سلسلہ ہو، سب ختم ہو جائے، بہترین سواریاں ہوں، سب ختم ہو جائے۔ ان چیزوں کے اندر پڑھ کر انسان اس منزل سے بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اہداف عطا فرمائے وہ یہ ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی کی شاہراہ کو خواہشات نفس کے پیچھے لگنے کی بجائے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھیں جس کے لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑا انعام، پروفیسر صاحب کیا بات۔ رضوان من اللہ اکبر کے تحت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو 3 درجوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ادنا درجے کی نعمت، ٹھیک ہے، درمیانہ درجے کی نعمت، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ درجے کی نعمت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ادنا درجے کی نعمت دنیا و ما فیہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بالکل ہیچ ہے،
یہ دنیا و معافیہا، دنیا وہ نعمتیں جنہوں نے ہماری آنکھوں کو چودھا رکھا ہے، وہ نعمتیں جنہوں نے ہمیں اس منزل سے دور کر رکھا ہے کہ ہمیں چار آدمیوں کے کندھے پر اٹھا کر حقیقی منزل میں لے جایا جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، فرمایا کہ پھر اپنا مال آگے بھیج، جب تیرا مال آگے جائے گا تو پھر تجھے موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ اور وہ مال اعمال ہے، وہ مال اعمال ہے، وہ مال وہی ہے جو معمولات کے ضمن میں آج ہم بیان کرنے لگے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں ذرا قطع کلام کی معذرت، وہ جو 3 درجے آپ بتا رہے ہیں، پہلے درجے پہ آپ رکے ہوئے ہیں، میں وہیں سے ایک ذرا ربط جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک وہ روایت آ گئی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جس کا مفہوم کہ سرکار علیہ السلام نماز فجر ادا کر کے نکلے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بکری کا مردار بچہ رکھا ہوا تھا کوڑے دان پہ اور کیڑے رینگ رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا کوئی اس کا خریدار؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا خریدار نہیں، یہ تو مردار ہے اور کیڑے رینگ رہے، دنیا اس سے زیادہ ہیچ ہے۔ یہ جو آپ درجہ بتا رہے ہیں یہ پہلے نیچے کا درجہ ارشاد ہے نا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سامان آپ روئے زمین کے مالک بن جائیں، ٹھیک ہے، مہیا گو کہ سب مال ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کفن کے ساتھ جیب نہیں لگائی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ بتائیے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی نعمتوں میں ادنا درجے کی نعمت ہیں، درمیانہ درجے کی نعمت جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اچھا یہ درمیانہ درجہ ہے؟ یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اوہو، تو پھر اعلیٰ درجہ کیا ہوا؟ اور جنت کے بارے میں آپ نے پڑھا قرآن پاک میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت وہ مقام ہے کہ جہاں تصور آئے گا کہ مجھے یہ نعمت ملے، وہ حاضر کر دی جائے گی۔ آئے ہائے، ادھر انسان کی چاہت ہوگی، ادھر تکمیل ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں درمیانہ درجے کی نعمت رکھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ نے ذرا یہ بتانا ہے ہمیں کہ اپنے معمولات کو، اگر میں مثال کے طور پہ میں ایک عام مسلمان ہوں، گناہ گار مسلمان ہوں، میں اپنے معمولات کو جو کہ رمضان کے معمولات ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہوں تو میں کیسے سمجھوں کہ مجھے احادیث کس حد تک میرے دل کو جو ہے اپنی طرف مائل کریں کہ میں رمضان کے معمولات کو اڈاپٹ کر لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ماہ رمضان کے معمولات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کا جو پیٹرن دیا اور اس کو متعین کر کے بتایا تو وہ ہمارے لیے کامل نمونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ اور ماہ رمضان کا جو عمل ہے، آپ اس پیٹرن کو جب چیک کریں گے تو آپ کو 3 چیزوں میں بڑی گہرائی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تیاری، آپ جب ماہ رمضان میں داخل ہو گئے ہیں اور ابھی ابتدائی ایام چل رہے ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سیرت نبوی سے یہ پیغام ملے گا کہ آپ انتہائی مستعد ہو جائیں۔ اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو آپ کی غفلت میں، نسیان میں اور لاپرواہی میں گزرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ دیکھیں کہ آپ کے بارے میں روایات میں کہ آپ ماہ رمضان کا نام لے کر بار بار اس سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ صرف مقصد یہ تھا کہ ان لمحات سے ایک دلی لگاؤ رکھنا ہے، اور جتنا آپ کا دلی اور محبت بھرا لگاؤ ہوگا ویسے فعل کی بجا آوری کامل نوعیت کی ہوگی۔ اگر آپ کا دلی لگاؤ نہیں ہے اور آپ کی کامل وابستگی نہیں ہے اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ ہر کسی کو ڈھیلے ڈالے نظر آئیں گے۔ آپ کو ماہ رمضان کے درمیان انتہائی ایکٹیو رول ادا کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ ماہ رمضان کے ایام گزار رہے ہیں۔
دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے ہر لمحے کو، خواہ وہ روزہ رکھنا ہو، خواہ وہ افطاری اور سحری کے معمولات ہوں، خواہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، خواہ اس دوران آپ کے معمولات اور سخاوت کا عمل ہو، اس میں اتنا آپ کو تسلسل، گہرائی اور اتنی کثرت نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو گئے کہ یار لگتا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے یہ جو 30 دن ہیں، ان 30 دنوں کو گزارنا اس طرح ہے کہ ان میں کہیں غفلت اور سستی محسوس نہ ہونے پائے. یہ بھی سیرت نبی سے ملے گا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ نے شروع میں روایت پڑھی، اس میں کتنا لاڈ اور پیار ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے، اگلے 10 دن مغفرت کے، اگلے 10 دن دوزخ سے آزادی کے. یعنی رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خود دیکھیں، شیطان جکڑ دیے گئے، برائی کے تمام منابع بند کر دیے گئے. اب انسان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تو برائیوں کا عادی ہے اور گھبرایا ہوا ہے تو اس رحمت بھرے ماحول میں آ، اور اس کے پہلے 10 دن ذرا صحیح طریقے سے روزے رکھ کے اپنے آپ کو ظاہر و باطن سے پالش کر کے دکھا. جب اگلے 10 دن آئے تو نے چونکہ بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے، بڑا دور کھڑا تھا، تجھے معافی مانگنا نہیں آتا تھا، تو ظاہری معافی مانگتا ہے، دل سے نہیں مانگتا، کامل معافی نہیں مانگتا، پکی معافی نہیں مانگتا. اب تو پکی مانگ، میرے آگے توبہ کر اور پکا وعدہ کر، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھ کو میں نے فرشتوں کے ذریعے سجدے کروائے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اپنا مقام بھولا ہوا ہے. تو یہاں مجھ سے صحیح بخشش مانگ، اور اس بخشش کی وجہ سے میں کتنی رحمتیں برساتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تائب کے لیے رحمت کی کیا بارش ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو خلوص دل سے توبہ کر جائے تو اس کو جا کر بتا گے تیرے اعمال نامے میں گناہ کا نام و نشان بھی نہیں ہو. ایسا ہی لوگ کہیں گے یار اس بندے نے کبھی تو گناہ کیا ہی نہیں. یہ آخری 10 دنوں میں اس کی پابندی کرنا. اب اس کے بعد اگر تو نے پہلے رحمت کی بھی وہ برسات سمیٹ لی، بخشش کے خزانے بھی سمیٹ لیے، اب تو یقین مان آخری جو 10 دن آ رہے ہیں تو وہ ایسے ہوں گے تو اس میں تجھے لیلۃ القدر بھی ملنے والی ہے. اس کی بڑی پاسداری کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ تو ڈرتا رہتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا. تجھے ہم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ یہاں سے دے کر بھیجیں گے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس میں آپ ذرا سے بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات کی طرف جو ہے ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا بہت اشارہ کیا. میں چاہتا ہوں اس پہ مزید گفتگو ہو، اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی تھوڑی سی آپ بیان کیجئے. چاہے اس میں ہم سرکار علیہ السلام نے پہلی رات کی بخششوں سے لے کر آخری رات کی بخششوں تک کی جو مطلب معمولات بتائے، پھر اس میں ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام نے جو یہ بتلایا کہ اس میں غمخواری کس طرح سے کرنی ہے، اس میں غلاموں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، یہ بھی تو معمولات ہیں، یہ سارے معمولات ہیں، یعنی آپ کے فرامین بھی معمولات ہیں. تو ذرا بتائیے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کھل کے بات کریں احادیث کی روشنی میں بھی اور ذرا آپ کے اعمال کی روشنی میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت جنید صاحب گفتگو چل رہی ہے، اور سحری کا وقت ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. عشرۂ رحمت میں ہم سب اس وقت سانس لے رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے معمولات جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کیونکہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. اور گویا کہ رمضان المبارک کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا، اور فرمایا اس میں میری طرف توجہ کرو، انابت اللہ، خشوع اللہ، رجوع اللہ کا یہ مہینہ ہے. تو ہم سب سے زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو سمجھتے تھے. آپ تو دائم التفکر تھے، یعنی زیادہ غور و فکر فرمانے والے، اللہ کی محبت طلب کرنے والے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں.
تو جس کا جتنا ایمان کامل ہوگا، اتنی اللہ سے محبت عطام ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ پوری کائنات کا ایمان اس ایمان کے صدقے تو ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک آپ مرکز ایمان جان ایمان ہے. ایسا ہی مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. تو حضور کی محبت تو جو ہے وہ ایک مرکز ایمان ہے. ایسا ہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی محبت میں اور زیادہ ایک وارفتگی کا ہے، تو آپ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکت ڈال اور جلدی جلدی رمضان تک پہنچا. اور یہ دعا ہمیں سکھائی بھی گئی کہ رمضان کو مانگا جائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے رب کے ساتھ جو مناجات کرتے کہ سارا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ذکر میں گزرتا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو کبھی کبھی اپنے ہاتھ مبارک رمضان المبارک کی دعا میں اتنے بلند فرماتے کہ سرکار دو عالم کی بغلوں کی سفیدی مبارک ظاہر ہو جاتی اور روتے، اور سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ہو جاتی. تو معمولات رمضان میں سب سے پہلی شے جو ہمیں سمجھنی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، وہ تعلق باللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. کہ ہم اس میں اپنے لیے کوئی ایسا وقت رکھیں جس میں وہ، جیسے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے. ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات ہٹا دے. کیا کہنا. تو وہ کیفیات مانگنی چاہیے، مصلے پہ آنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک تعلق ہمیں پیدا کرنا چاہیے. اگر رمضان المبارک میں بھی ہمیں 24 گھنٹے کے معمولات میں کوئی ایسا وقت میسر نہ آ سکے کہ جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ گفتگو ہو، کچھ مناجات ہو، اللہ رب العزت سے طلب کیا جائے، مانگا جائے، تو پھر ہم نے کب مانگنا ہے؟ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سارا سال وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ دعائیں جمع کرتے رہتے تھے کہ رمضان آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کریں، اور پھر وہ پیش کیا کرتے تھے. معمولات بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پاک کا اہتمام فرماتے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، یہ بھی آپ کے معمولات میں ہے. اور جیسے ابھی جامی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیک اقرا وعلیک انزل، کہ میں آپ کو کیسے سناؤں کہ یہ تو نازل آپ کے اوپر ہوا ہے. تو فرمایا انی ارید ان اسمعہ من غیری، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے سنتا چلا جاؤں. بڑی حسین تلاوت کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود تو پھر ترجمان القرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے. تو جب آپ نے سخاوت آپ کی جو ہے بہت بڑھ جایا کرتی. تو میں یہ صرف حدیث مکمل کروں کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو سورۃ النساء کی جب اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو پورے عالمین کے اوپر گواہ بنائیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن سن کے رو رہے تھے. گریہ وزاری کرنا، پھر سخاوت کرنا، پھر صدقہ و خیرات کرنا. حضرت سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں رمضان میں سرکار دو عالم تو ویسے ہی بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں تو کالریح المرسلہ، تیز ہوائیں پیچھے رہ جاتی تھیں، حضور کی سخاوت آگے بڑھ جاتی تھی. اور اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے. اعتکاف بھی جو ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ سحری کے وقت حضور بیدار ہوتے اور سحری تناول فرماتے، اور فرماتے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور میری امت کے اور دیگر امتوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہے. کہ سحری میں کیا تناول فرمایا کرتے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اگرچہ ہلکی غذا اس میں تناول فرماتے تھے. اس میں اب کوئی خاص اسپیسیفک تو ہمیں احادیث میں نہیں بتایا گیا، لیکن اس میں ایک تلبینہ ہے جس غذا کو سرکار دو عالم پسند فرماتے، جس میں خاص قسم کا دودھ کے اندر جو کو مکس کر کے وہ لیا جاتا ہے، کھجور لی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی غذا لیتے.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین، انتہائی روحانی گفتگو ہو رہی ہے معمولات رمضان المبارک کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے اس بات سے کہ ہمیں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو رمضان کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا چاہیے۔ جب کوئی چیز ناظرین ہمیں حاصل ہوتی ہے نا، تو اس کی قدر و قیمت جب ہمیں بتا دی جاتی ہے کہ ہاں اس کی یہ حیثیت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے، تب پھر ہم اس کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بتانے والا یہ واضح کر چکا ہوتا ہے کہ اس قیمتی شے کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ یہ انتہائی بیش قیمت ہے۔ رمضان کے بارے میں تو قرآن نے، رمضان کے بارے میں تو احادیث مبارکہ میں، اور خود سرکار علیہ السلام کے معمولات نے بتلا دیا کہ رمضان کتنا قیمتی ترین مہینہ ہے ناظرین۔ اب کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ سکے۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک عمل ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ایک عمل ان کے غلاموں کا، اور غلاموں میں بھی جو ٹاپ آف دا لائن غلام ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ تو ذرا ان کے معمولات بتائیے کہ رمضان مبارک جب آیا کرتا تو ان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسانی تاریخ کے وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان پر رشک کرتے رہیں گے۔ ان کی زندگیوں میں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم پر مر مٹو۔ اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کا عاشق بن، ہائے 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 ہائے، کیا میرے کہنے، محبوب کی ادائیں اپنائے، کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یحببکم اللہ، یحبب کو اللہ خود بخود محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے قرآن کے یہ حقائق ہوں، وہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جس چیز سے محبت کرتے دیکھیں، کیسے ممکن ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے کو نام لیں؟ ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعا میں رجب اور شعبان کا ذکر کرتے، جی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو اللہ اکبر، اور رمضان کے گزرنے پر بھی 6 مہینے تک یہی کہتے ہیں، اللہ ہم سے رمضان میں جو عمل ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول اللہ کر۔ اکبر، اللہ، ہم نے رمضان میں جو نیکی کی اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا ثمر کیا ملا؟ اب قرآن کریم کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب روزے رکھے، روزے رکھنے کا حکم دیا تو شروع میں یہ تھا کہ افطار یعنی سورج غروب ہونے کے بعد افطار کر کے آپ سونے سے پہلے کھا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، سو گئے، اگلا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن کا اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہو اس حال میں روزہ ہے اور بچوں کے لیے رزق حلال کی خاطر محنت کر کے تھکے ہارے آئے اور آ کر کہا کہ کچھ کھانے کو ہے افطار کے وقت تو لاؤ۔ بیوی نے کہا کہ ہے نہیں، میں ابھی تیار کرتی ہوں۔ وہ تیار کرنے لگی، اتنے میں وہ سو گئے۔ اب اس صحابی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی بدولت کہ اگلے دن انہوں نے اسی روزے کے ساتھ پھر وہ کیا اور بے ہوش بھی ہوئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یعنی صحابہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے، آپ کے حکم پر سب کچھ نچھاور کرنے کا یہ انداز انہیں اس منزل پر لے گیا کہ ایک صحابی کو جب افطار کے بعد کھانے کو نہ ملا تو بھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، ہائے ہائے، روزے سے محبت نہیں، اللہ اکبر، کیا بات، ہوش ہونا گوارا کیا۔ اور اللہ نے انہیں یہ اعزاز دے دیا کہ ان کے صدقے میں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو سحری کی برکتیں عطا کی۔ ہائے ہائے، یعنی یہ ان صحابی کے قدموں کی برکت ان ہے، کی برکت ہے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سحری کھاؤ، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے برکت رکھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دعاؤں کی قبولیت اور غلاموں کا جہنم سے آزاد ہونا اور یہ ساری نعمتیں اس صحابی کی بدولت، ایک صحابی کی بدولت امت کے اوپر اتنا بڑا کرم سحری کا ہوا ہے۔ اچھا، جہاں صحابہ کرام کی ہم بات کرتے ہیں وہیں پر اکابرین امت نے انہی کے نقوش پا پہ جو ہے
وہ چلنے کی کوشش کی، اور اکابرین امت کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جتنے اہتمام اور انصرام کے ساتھ وہ معمولات رمضان کو اپنایا کرتے تھے. بتائیے ذرا. کچھ باتیں تو آپ نے انٹرو میں بھی بڑی خوبصورت بیان کر دی، لیکن ہندوستان کی تاریخ کا میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کی تاریخ میں جو ہمارے اسلاف کا رہا ہے ماہ رمضان میں معمول، ایک تو یہ تھا کہ ماہ رمضان کے اندر یہ باقاعدہ قرآن مجید کی تفسیر کا درس دینے کا رجحان یہاں ملتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ نہیں کہ قرآن مجید تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، راتوں کے قیام میں پڑھا جا رہا ہے، تاک راتوں میں پڑھا جا رہا ہے. وہاں یہ بھی تھا کہ سارے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ گزار دیا جائے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں ہم نے بھی کچھ اس طرح سے سنا ہے. بالکل ہاں، یہ باتیں متداول رہی ہیں، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ جو قرآن مجید کا پیغام، الوہی پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معمول یہ رہا کہ یہاں لوگوں کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھوانے کی ترغیب دینے کے لیے مساجد میں ماحول ہی ایسا بنایا جاتا تھا سحری اور افطاری کے دوران، تاکہ جو غریب لوگ ہیں اور وہ سحری افطاری پراپر نہیں کر سکتے وہ مسجدوں میں آ کر سحری اور افطاری کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ہم بچپن میں دیکھتے رہے ہیں کہ مسجدیں اتنی سجی ہوتی تھیں اور مسجد میں ایک گویا کہ کہنا چاہیے جشن کا ماحول ہوتا تھا کہ ماہ رمضان آیا ہے تو اس میں سارے لوگوں کو افطاری بھی ملے گی اور سحری بھی ملے گی. درست. اور اس کے بعد چھوٹے بچوں کو باقاعدہ بٹھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قصے سنائے جاتے تھے. درست. وہ واقعات سنائے جاتے تھے جس سے ان بچوں کے اندر ذرا دین کے ساتھ محبت، روزے کے ساتھ محبت، بلکہ چھوٹے بچوں کو وہ چھوٹے چھوٹے روزے کر کے دکھائے جاتے تھے. حالانکہ وہ روزہ تو نہیں ہوتا، بھئی آپ 5 گھنٹے کا رکھ لیں، آپ 6 کا رکھ لیں، آپ 7 کا رکھ لیں، تاکہ ان کو اس صورتحال میں ڈالا جائے تاکہ جب یہ باقاعدہ بالغ ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھنا اس کی روٹین بن چکی ہو. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہوتا تھا، ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں اس زمانے میں وہ قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتی تھی، ایسا ہی اعتکاف بڑی کثرت سے بیٹھتی تھی. بالکل ایسا. اور ان کے ماہ رمضان کے معمولات میں زبان پر احتیاط، صبر و حیا کے زیادہ مظاہر اور نیکی اور تقوی کا اتنا ماحول ہوتا تھا، صرف مساجد نہیں گلی محلے اور گھر میں بھی پتہ چلتا تھا کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ 63 قرآن جو ہیں وہ رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے. 63 قرآن. اور ان کی مصروفیت کا اندازہ دیکھیں. وہی ذرا سا یہ اکابرین کے بارے میں بتائیے آپ. ایک دن کے ٹائم آپ ختم کرتے تھے، ایک رات کو ختم کرتے تھے، اور یہ دیکھیں اور اس کو اس اہتمام سے کرتے تھے. حالانکہ آپ انتہائی امام ابو حنیفہ کی ہم بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن کی مصروفیات وہ آپ بتائیں، مصروفیات کا کوئی تصور نہیں کر سکتے نہیں کہ وہ انٹرنیشنل قسم کی شخصیت تھیں، اور ان کے پاس علماء کا ایک جمع غفیر ہمیشہ ہدایات لینے کے لیے رہتا تھا. ان کے اپنے معمولات یہ تھے. بالکل. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں بھی ملتا ہے کہ آپ قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، کہ رمضان میں اور باقی ایام میں، کہ آپ کے خلفاء نے پوچھا حضرت آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں اور سبق قرات کے قاری، اتنی کثرت سے قرآن پڑھنا اور ماہ رمضان میں پڑھنا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے تھے عام بندہ پڑھتا ہے لفظ، عالم پڑھتا ہے معنی، ولی قرآن میں دیکھتا ہے نور الہی کو. ہم انوار الہی کی جب سیر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے صرف ہم نے لفظ اور معنی ہی نہیں پڑھنے ہوتے، اس نور الہی کی چاشنی میں گم ہو جانا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں داتا صاحب کا خواب بھی اگر سنا دوں، وہ لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے موقع پر مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان، یہ روزے بنیادی طور پر اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے حواس خمسہ کی حفاظت کرنے کا طریقہ آ جائے. سبحان اللہ. ابتدائی سٹیپ تو یہی، آپ کھا پی نہیں سکتے، جائز خواہش پوری نہیں کر سکتے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، آپ کا کان روزہ رکھے، آپ کی زبان روزہ رکھے،
اعتکاف کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ اعتکاف کا کیا معمول تھا. تیسرا یہ کہ آپ دعاؤں کی کثرت، ویسے تو ظاہر ہے ساری دعائیں آپ کے صدقے سے ہیں، لیکن دعاؤں کی آپ کثرت بڑھا دیا کرتے تھے، کثرت کر لیا کرتے تھے. اور چوتھا یہ کہ تلاوت کلام پاک کا جو تصور ہے جس پہ ہم نے بات کی، بتائیے ذرا. جی بالکل، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اور اگر ہم آیت دعا کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو خاص طور پہ دعا والی آیت رکھی ہے وہ رمضان المبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں ان کے درمیان میں رکھی ہے، جہاں پہ وہ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس سے آگے جا کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے پوچھیں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے مناجات کرنی ہو تو کیسے کریں، دعا کرنی ہو تو کیسے کریں، تو آپ فرما دیں انی قریب، میں قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت دعا کو رمضان المبارک والی آیات کے درمیان رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں بھی سنتا ہے، لیکن یہاں اشارہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ سنتا ہے، لہٰذا رمضان میں زیادہ دعا مانگی جائے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدْ کہ روزہ دار جو ہے وہ افطار کے وقت اس کے لیے خاص پیکج دعا کا رکھا گیا ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جنید صاحب اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم تو اس وقت کو اکثریت ضائع کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ عصر کے بعد شاپنگ کے لیے نکل جانا، یا اس کو جو ہے وہ سبزی فروٹ خریدنے کا وقت بنا دینا، یا اس میں ویسے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جانا، یا صرف ٹیلی ویژن پہ ہی سارا وقت لگا دینا. جو عصر کے بعد افطار سے پہلے کا وقت ہے اور سحر سے پہلے مناجات کا وقت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ بات شامل ہے. جو حدیث آپ نے فرمائی تو اس میں 4 چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو اس میں آپ نے ایک تو فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو. 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مطلوب و مقصود ہیں، ان میں ایک کلمہ ہے اور دوسرا استغفار ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا اسی طریقے سے اسے پڑھ لینا چاہیے. کیسا ہے؟ صحیح ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل ہوتا رہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا 2 چیزوں کی اور کثرت کرو جس کے بغیر چھٹکارا نہیں. چھٹکارا نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ طلب کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی 4 چیزیں اگر اکٹھی کر لی جائیں کہ دعا میں ساتھ یہ مانگا جائے کہ یا اللہ اپنی جنت جو تو نے اپنے خالص بندوں کے لیے بنائی ہے وہ بھی عطا فرما، اور جہنم کی سے ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے پناہ عطا فرما. پھر 3 چیزیں اور بھی ہیں. لیکن یہاں رکیں ذرا سے، یہاں ذرا سمجھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو دعاؤں کی کثرت ہمیں کرنی ہے اس مہینے کے اندر، ایسا ہی ہوا نا؟ بالکل. یعنی مثال کے طور پہ روٹین میں ہم جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو ہم نے بڑھا دینا ہے اس مہینے میں. دوسرا ہم نے جنت کو طلب کرنا ہے. یہ سرکار نے موٹیویٹ، اب جو لوگ کہیں کہ جی جنت نہیں، جنت طلب کرنی ہے، سرکار کا حکم ہے یہ جناب. میں یہاں بالکل ہے پورے زور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ بڑا غلط ہو گیا ہے کہ کچھ ہمارے ایسے نعت گو شعراء بھی آ گئے جنہوں نے ایسے اشعار لکھنے شروع کر دیے کہ مجھے تو جنت کی ضرورت نہیں، تیری جنت کو میں کیا کروں رضواں. اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں. معاذ اللہ. یہ پورے کا پورا تصور قرآن و سنت سے منافی ہے. اللہ رب العزت نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کو ترغیب دلائی ہے کہ جنت مانگو، کہ یہ مانگو اور اس سے پناہ مانگو جہنم سے. دیکھیں قرآن کی آیت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اور جلدی کرو اللہ کی مغفرت لینے کے لیے اور وہ جنت لینے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کو ملا کر وہ بنتی ہے. تو یہ کیا جائے، یہ معمولات رمضان. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں جو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رمضان کی دعاؤں میں. ایک تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی کثرت حضور فرماتے تھے. تو پھر ایک بات کنسنسس کر لیتے ہیں نا اس بات کے اوپر. اس میں بڑی اچھی بات ہو جائے گی نا، اور یہ مشورے سے بات ہو جاتی ہے اور آپ ہی کی طرف سے اگر تلقین چلی جائے کہ سرکار علیہ السلام اگر تیسرے کلمے کی جو ہے وہ کثرت فرماتے ہیں تو ہم اس کو یوں ڈھال دیتے ہیں کہ جو تحفہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت کو ملا وہ صلاۃ التسبیح کا ہے. اس
اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے, اس میں پڑھا اور جاتا اگر ہے. ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح روز ہم ادا کر لیں تو 300 مرتبہ تو تیسرا کلمہ ہو ہی گیا. سبحان اللہ, تلقین فرما کیا دیجیے. اچھی بات ہے. اگر تو ہر روز, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر روز ہو سکے تو کیا ہی اچھا ہے. رمضان میں روزی کروا دینا, لیونسی کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ رمضان المبارک میں ہر جمعے کو ضرور ہو جائے. ارے روز کروا دیجیے, پڑھ سکتا ہے تو وہ روز کی درخواست کر دیں. سبحان اللہ, ہر روز کو پڑھے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ اس میں کثرت سے تیسرا کلمہ آئے گا, حضور کی سنت پہ عمل ہوگا. اور ایک اور بات, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ان دو کلموں کے بارے میں حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان, کہ دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ان کو بھی کثرت سے بالکل ٹھیک. یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے, میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہم لنک کریں خوف آخرت کے ساتھ, کہ معمولات رمضان کو بہتر انداز سے ادا کرنے کا جو بنیادی پرائم ظاہر انسان کا جو ایک گول ہونا چاہیے وہ تو یہ کہ ہمیں رضا چاہیے, اللہ کی رضا الہی مل جائے. لیکن ظاہر ہے اسی پرسپیکٹیو میں ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے, اور خوف آخرت کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. تو معمولات رمضان کو اگر میں خوف آخرت کے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہوں تو کیسے سمجھوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں ایمان کی جو تعریف بتائی گئی, الایمان بین الخوف والرجاء, یعنی ایمان میں ایک پہلو رکھنا ہے امید کا اور ایک پہلو رکھنا ہے گرفت کا, اور ان دونوں کے اندر ایک توازن قائم رکھنا ہے. واہ. امید اتنی نہیں رکھنی کہ بے خوف ہو جائیں, واہ, اور خوف اتنا نہیں رکھنا کہ مایوسی طاری ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, یعنی خوف کو مایوسی کی طرف نہیں آنے دینا اور امید کو سستی کی طرف نہیں جانے دینا. کیا کہنے, بلکہ امید اور خوف کو بیلنس کے ساتھ چلانا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات قاعدے کے طور پر یاد رکھیں, دین اسلام کے اندر جتنی چیز فضیلت کا باعث ہوتی ہے اس چیز کے اعتبار سے گرفت بھی اتنی سخت ہوتی ہے. صحیح فرمایا. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے اور اس مہمان کو راضی نہیں کرنا اور اس کے ساتھ وہ عشق بھرا تعلق نہیں رکھنا, تو یہ رمضان جاتے جاتے ایسے لوگوں کے لیے بے برکتی اور نحوست کا بھی باعث بن جاتا ہے. اللہ, اور یہ کیٹیگوریکل حدیث ہے جی ہاں, کہ جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو معاذ اللہ مطلب سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہلاکت ہو, اس کے لیے ہلاکت ہو. دیکھنا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں. یعنی امام الملائکہ کی دعا اور امام الانبیاء کی آمین ہے اس پہ. ہاں, تو بات ہی ختم ہو گئی اس سے. تو اس وجہ سے ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو اس انداز سے گزارنا چاہیے. اور صوفیہ کا ایک قاعدہ ہے, صوفیہ کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں صفات الہیہ, ایک ہوتی ہیں وہ صفات الہیہ میں جمال الہیہ اور ایک ہوتے ہیں جلال الہیہ. اللہ, تو یہ جمال اور جلال کے بین چلنا پڑتا ہے. ٹھیک. یہ ماہ رمضان کا جو ثواب ہے یہ ہے جمال الہی, ٹھیک, اور اس کی جو گرفت ہے یہ ہے جلال الہی. اللہ, چونکہ یہ جو اعمال صالح ہیں یہ بنیادی طور پر بقول شاہ ولی اللہ کے یہ وہ زنجیریں ہیں جن کے ساتھ ہم نے چڑھ کر اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنی ہے. اور زنجیر پر آپ چڑھ رہے اور آپ میں احتیاط نہ ہو اور آپ کی توجہ نہ ہو اور آپ کے اندر یکسوئی اور لگن نہ ہو تو آپ کسی موڑ پر جا کر گر سکتے ہیں. اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف آخرت, اگر معمولات رمضان کو میں خوف آخرت میں سمجھنا چاہوں تو وہی بات ہے کہ خوف آخرت ہوگا تو معمولات رمضان میں بہتری آئے گی. بہتری آئے گی. اگر وہ خوف آخرت کا احساس کم ہو جائے گا پھر سستی پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا خوف کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں
سرکار علیہ السلام کے اعتکاف کے بارے میں آپ نے بتلانا ہے جو بات، اب پہلے آپ نے وہی بتلانی ہے بات بالکل کہ سرکار علیہ السلام اعتکاف کیسے فرمایا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیسے. دوسرا یہ کہ سرکار علیہ السلام، ظاہر ہے یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، سخیوں کا در ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ اپنی سخاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے اب یہ چونکہ وہ ظاہر ہے اس پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے، ہمارے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا کیا درس ہے؟ یہ جو غم خاری کا تصور ہے، جو لوگوں کی داد رسی کا تصور ہے، یعنی آپ دیکھیے مجھے اس حدیث کے پھر وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ مطلب کھانا کھلا دو تو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا روزے دار کو عطا کیا، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں. تو وہی بات ہے، سوال کیا گیا رسول اللہ بہت سے لوگ طاقت نہیں رکھتے، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ لسی پلا دو، پھر بھی ثواب مل جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انفاق کرنا ہے. بتائیے ذرا. جی، اعتکاف کے حوالے سے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور جتنا سال آپ مدینہ پاک میں قیام فرما رہے تو ہر سال مسجد نبوی میں بالالتزام اور بڑی پابندی کے ساتھ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور اعتکاف جو آخری 10 دن کا ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے. بعض سالوں میں آپ نے 10 دن سے زیادہ بھی اعتکاف فرمایا. 20 دن کا بھی کیا؟ جی بالکل کیا، پورے ماہ کا بھی کیا، 20 دن کا بھی کیا. لیکن جو ہمارے لیے ایک آسانی کا پہلو بھی ہے، اور کیونکہ وہ ایک آخری عشرہ ہوتا ہے اور وہ عشرہ عتق من النار ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے نصیب ہوتے ہیں، اور اس میں ایک طاق رات رکھی گئی ہے، شب قدر کے لیے وہ ایک طلب ہے. تو اس لیے کیونکہ اس میں ایک زیادہ عبادت کی وہ ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف فرماتے. اور اس میں بھی ایک بڑا عجیب حضور کی محبت کا وہ انداز ہوتا کہ بالکل آپ کا حجرہ مبارک تو مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جاتے، اور پھر کبھی سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری میں کنگھی فرمانی ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کے پاس بیٹھ کے اپنا سر مبارک پیچھے کر لیتے، تو خود مسجد میں ہوتے اور وہ خدمت بھی ہو جاتی، اور وہ بھی ایک ادائیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جس پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، آج بھی اسی پابندی کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، میری تصحیح کیجیے گا کہ معمولات رمضان میں سرکار علیہ السلام کے تو ویسے تمام ہی معمولات جو ہیں وہ اپنا عبادتوں کے تاج ہیں، لیکن ان عبادتوں کے تاج میں جو نگینہ ہیں وہ اعتکاف ہے. وہ اعتکاف ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ نگینے کی طرح روشن ہے. یہ معمولات رمضان کا مطلب نگینہ ہے. بالکل ٹھیک. ہاں. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تلاوت قرآن فرمانا، اور پھر اپنے غلاموں کو عطا فرمانا، اور پھر سخاوت کی جو بات آپ نے کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے تھے کہ وہ ایک عرابی نے جملہ کہا، اس نے کہا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، کہ آپ ایسی عطا فرماتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر نہیں ہوتا، عطا فرماتے ہی چلے جاتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک شخص آیا اور وہ مانگ رہا تھا اور بہت زیادہ مانگ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ اسے زیادہ ہی عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی ایک عرابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ عطا فرماتے چلے جائیں کہ آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کا چہرہ دمک اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ وَبِهَذَا أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے اپنے خزانے عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں. امت کو بھی اس مہینے میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، لیکن اس میں خاص طور پہ ذوی القربہ کو یاد رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھیں. جو زیادہ رشتہ دار سفید پوش طبقے ہوتے ہیں، بعض لوگ دور دور تک اب خرچے کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے، تو یہ نہیں ہونے چاہیے. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، چراغ تلے روشنی ہونی چاہیے، روشنی بڑی خوب روشنی رہنی چاہیے، اپنی بساط کے مطابق ہم جتنا کر سکیں. لیکن وہی بات ہے، یہ حسین سے معمولات ہیں، اور دیکھیں ہر عبادت کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں کہ ہماری زندگی کا منشور بن جائے.